بات کریں گے شہر کے موسم کی تو سورج مسلسل آگ برسا رہا ہے۔ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے اور شہر میں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرم ہواؤں کا راج ہے۔ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے 13% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر کا موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے یہ بتایا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری تک جانے کا بھی امکان ہے۔ رات کے اوقات میں کم از کم درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ تو آپ کو بتائیں کہ شہر میں سورج مسلسل آگ برسا رہا ہے اور شہری نڈھال ہو چکے ہیں۔ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ چکا ہے۔ شہر میں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرم ہوائیں چل رہی ہیں۔ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں، موسم کا تفصیلی احوال بتائیں گی۔ جی کومل۔ جی بالکل، شہر لاہور میں سورج نے اس قدر قہر برسانا شروع کر دیا کہ زمین تندور بن چکی ہے۔ لاہور یہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جھلس رہے ہیں۔ ماہرین موسمیات نے بارش کا بھی کوئی امکان ظاہر نہیں کیا۔ شدید گرمی پڑنے کے باعث جو ہے وہ حبس کا سماں ہے 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ لاہور شہر میں دن بھر سورج کی کرنیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے برقرار رہیں گی اور سورج کی حکمرانی کے باعث تپش میں مزید شدت آئے گی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لاہور شہر کے باشندوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کے حوالے سے ہدایات بھی کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوران سفر خاص طور پر جو ہے وہ بچوں کو گاڑی میں مت چھوڑیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی گاڑی میں جو لائٹر ہے اور اس طرح موبائل فونز ان چیزوں کو بھی گاڑی میں مت چھوڑیں، کیونکہ تپش بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے آگ لگنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ یہ کہنا بالکل بھی نہ ہوگا کہ ابل رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے بر وقت نپٹنے کے لیے یا بچنے کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے حوالے سے ہدایات کی جا رہی ہیں۔ لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے گھروں سے نکلنا اگر بے حد ضروری ہے تو اپنے چہروں کو ڈھانپ کر گھروں سے باہر نکلیں اور امبریلا کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور ایسے مشروبات کا استعمال کیا جائے جو کہ آپ کے نمکیات کو مکمل کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے بے زبان چرند پرند جو ہے ان کے لیے بھی تازہ پانی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاہور شہر میں آج بھی بارش نہیں برسے گی اور رواں ہفتے بھی بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اس ہفتے کے آغاز میں ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ یہ ہفتہ شدید گرم ترین رہنے والا ہے۔ جون ہے، جوبن تو دکھائے گا اور جون کا جوبن پھر پوری دنیا یا یوں کہیں کہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ یاد رہنے والا جوبن ہوتا ہے، جو کہ اس سال پچھلے تمام سالوں سے زیادہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور گرمی نے بھی شدت جو ہے وہ کافی زیادہ اختیار کر رکھی ہے۔ ٹیمپریچر کی بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج بھی پچھلے 3-4 روز کی طرح 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پارا جائے گا۔ شام کے اوقات میں بھی ہوائیں چلیں گی لیکن لو برقرار رہے گی۔ سورج غائب ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرمی اپنی شدت برقرار رکھے گی، ایسا ماہرین موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ لاہوریوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہلکے سوتی رنگ کے کپڑوں کا انتخاب کریں، چہروں کو جو ہے وہ ڈھانپ کر گلاسز کا استعمال کریں اور امبریلا کا استعمال کریں۔ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو کہ سایہ دار ہو تاکہ یہ بڑھتی ہوئی گرمی سے جتنا بچاؤ یقینی بنایا جا سکتا ہے وہ بچایا جائے، کیونکہ لاہور شہر میں جیسے ہی گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو لاہور یہ گرمی سے نڈھال اور صحت پر کافی منفی اثرات دیکھتے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال سے بچنے کے لیے لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں محدود رہیں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، خاص طور پہ بچوں کو جو ہے وہ گاڑی میں بھی اکیلا مت چھوڑیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرمی سے بچاؤ کے لیے جتنے احتیاطی تدابیر ہو سکتے ہیں اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہی آگاہ کر رہی تھی۔ لیسکو کا آئندہ مالی سال کے لیے 51 ارب کا بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ۔ کمپنی نے مختلف منصوبوں کی بنیاد پر اربوں کے بجٹ کی تجاویز تیار کر لی ہے۔ بجٹ کی حتمی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے دی جائے گی۔ میٹرز کی تبدیلی کے لیے 9 ارب 38 کروڑ کی بجٹ کی تجاویز تیار کی گئی ہیں۔ AMI پروجیکٹ کے لیے 2 ارب 32 کروڑ کا بجٹ تیار کیا گیا ہے۔ ڈسٹریبیوشن پاور سمیت مختلف منصوبوں کے لیے 3 ارب سے زائد کا بجٹ تیار کیا گیا ہے۔ شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے جانیں گے۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے آئندہ مالی سال کے لیے اربوں روپے کا بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مجموعی طور پر 51 ارب روپے کا یہ منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کے تحت مختلف امور جس میں صارفین کے میٹرز کی تبدیلی، گریڈ اسٹیشنز اور لائنوں کی تعمیر سمیت دیگر جو پروجیکٹس ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ جو دستاویزات ہیں اس کے مطابق دیکھا جائے تو کمپنی نے جو تجاویز تیار کی ہیں یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ارسال کی جائیں گی
और 51 अरब रुपए के बजट की जो हतमी मंजूरी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से दी जाएगी। सार्फिन के मीटर्स को तब्दील करने के लिए 9 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जबकि गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए के बजट की तजावीज़ दी गई हैं, जिसमें बकेट क्रेन शामिल हैं, जबकि ऑपरेशनल व्हीकल्स को भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरी जानिब अगर डिस्ट्रीब्यूशन पावर समेत दीगर मनसूबों की बात की जाए तो उनके लिए 3 अरब रुपए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन एंड ग्रिड के लिए 2 अरब 86 करोड़ रुपए और सिविल वर्क्स के लिए 65 करोड़ रुपए, जबकि एरियल बंडल केबल जहां से बिजली चोरी की रोकथाम हो सकती है उसके लिए 31 करोड़ रुपए के बजट की तजावीज़ रखी गई हैं। दूसरी जानिब अगर दीगर की बात की जाए तो जो सरकारी इमलाक हैं जिसमें बिलखसूस ग्रिड स्टेशन शामिल हैं, वहाँ पर CCTV कैमरों की तनसीब के लिए 11 करोड़, फर्नीचर के लिए 25 करोड़ और इसके साथ डाटा सेंटर जो बनाया जा रहा है कि चूँकि स्मार्ट मीटर्स की तनसीब की जा रही है और बराह रास्त जो कंट्रोल रूम से बिलिंग करने के लिए एक डाटा सेंटर बनाया जा रहा है उसके लिए भी 1.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। GIS मैपिंग के लिए 50 करोड़ रुपए, जबकि लाइन स्टाफ के हिफाजती सामान के लिए 51 करोड़ रुपए और ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट रखने की तजावीज़ दी गई हैं। ये कंपनी की जानिब से बजट तैयार किया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अरसाल किया जाएगा और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसकी मंजूरी देता है तो उसके बाद दीगर जो मंसूबे इसमें शामिल किए गए हैं उनको आइंदा माली साल। बहुत शुक्रिया। शहर की ओपन मार्केट में चीनी के नर्ख कम नहीं हो सके हैं। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 172 रुपए से कम नहीं हो सकी। परचून की दुकानों, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और जनरल स्टोर्स पर चीनी 180 में फरोख्त हो रही है। इस हवाले से मजीद बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। बिल्कुल, हुकूमत ने जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी तो इस वक्त जो चीनी की ओपन मार्केट में कीमत थी वो 135 से 140 रुपए फी किलोग्राम थी और उस वक्त शुगर मिल्स मालकान की जानब से ये इस हुकूमत को इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि चीनी की वाफर मिकदार मुकामी ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है, इसलिए अगर हुकूमत इजाफी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देती है तो इससे मुकामी मार्केट में चीनी की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 माह इस बात को गुजर चुके हैं और अब भी चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलोग्राम देखी जा रही है और इस वक्त होलसेल मंडी के अंदर चीनी की कीमत 172 रुपए फी किलोग्राम है। इस हवाले से किराना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर और सार्फिन ये कहते हैं कि ऐसे शुगर मिल्स मालकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने हुकूमत को इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त अगर दे देते हैं तो मुकामी मार्केट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद चीनी की कीमत ताहाल 180 रुपए फी किलोग्राम देखी जा रही है। 2 माह पहले ये कीमत बढ़ी थी और एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलने के बाद ये कीमत बढ़ी थी, जो ताहाल 2 महीने गुजरने के बावजूद भी अपनी पुरानी कीमत यानी 135 से 140 रुपए फी किलोग्राम पर नहीं आ सकी। शुगर मिल्स मालकान ने एक्सपोर्ट करके भी पैसे कमाए और मुकामी मार्केट में 40 रुपए फी किलोग्राम चीनी की कीमत बढ़ाकर भी सार्फिन को खूब लुटा है। इसलिए ऐसे शुगर मिल्स मालकान जो हुकूमत को गुमराह करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। 29 अजला में 3500 से ज्यादा आफ्टरनून स्कूलों की मॉनिटरिंग मुकम्मल कर ली गई। सैकड़ों स्कूलों में असातिज़ा की गैर हाजिरी, तलबा की इनरोलमेंट में कमी का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन का मॉनिटरिंग करने वाले 92 मुंतखब असातिज़ा को एक एजाजी तनख्वाह देने का ऐलान भी सामने आया है। महकमा स्कूल एजुकेशन का अकाउंट ऑफिस को एक इजाफी तनख्वाह जारी करने का भी हुक्म। जुनेद रियाज से सवारी से तफसीलात जानेंगे। जी जुनेद। जी, लाहौर समेत पंजाब के 29 अजला में आफ्टरनून स्कूलों की मॉनिटरिंग का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और ये ज़िम्मेदारी जो है मुतलका अजला के असातिज़ा को सौंपी गई थी। ताहम उन्होंने जो है अपनी मॉनिटरिंग का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि बेशतर आफ्टरनून स्कूलों में असातिज़ा जो हैं वो ड्यूटी पर नहीं आते, अगर आते हैं तो वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, जिसकी वजह से आफ्टरनून स्कूलों में जो एनरोलमेंट है वो खासी कमी हुई है और इनकी तादाद भी सैकड़ों में है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 108 आफ्टरनून स्कूल हैं जहां पर सेकंड शिफ्ट में जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। ताहम एनरोलमेंट में कमी होने पर सैकड़ों स्कूल जो हैं वो बंद करने पर गौर शुरू कर दिया गया और इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने मशावरत का अमल भी शुरू कर दिया। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 90% स्कूलों की रिपोर्ट जो है वो मुस्बत आई है, क्योंकि लाहौर में मॉनिटरिंग जो है वो सख्त है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भी 10 से 15 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एनरोलमेंट में कमी हुई है और असातिज़ा वक्त पर स्कूल नहीं लगाते, गैर हाजिर रहते हैं, जिसकी वजह से ये काम शुरू कर दिया गया कि इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए। और जिन असातिज़ा ने मॉनिटरिंग की थी, सख्त SOPs पर मॉनिटरिंग मुकम्मल की थी, उन 92 असातिज़ा को। बहुत शुक्रिया।
اینٹی ویمن ریپ ایکٹ کا غلط استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اینٹی ویمن ریپ ایکٹ کے تحت درج 80% مقدمات جھوٹ کا پلندہ نکلے۔ جھوٹے مقدمات درج کرنے والوں کے خلاف ایکٹ کی کلاز 30 کے تحت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جھوٹے مقدمات درج کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ عدالت کی جانب سے خارج اور بے بنیاد قرار دیے مقدمات کا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے۔ عرفان ملک ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی عرفان ملک۔ بالکل، آپ کو بتائیں حکومت پنجاب کی جانب سے جو خواتین ایکٹ جو ہے اینٹی ویمن ریپ ایکٹ، اس کے نفاذ کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے بہت سے ایسے کیسز سامنے آئے جس میں جو سادہ لوگ شہریوں کو یا تو بلیک میل کیا گیا یا ان کے خلاف جھوٹے مقدمات کا اندراج کروایا گیا۔ اس حوالے سے پولیس کے فگرز کے مطابق، پولیس کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 80% سے زائد مقدمات ایسے تھے جو یا تو جھوٹے بے بنیاد الزامات لگائے گئے یا اس میں ان خواتین کی وجہ سے لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ اس کے اوپر اب لاہور پولیس ایک نئی حکمت عملی تیار کر رہی ہے، اس حوالے سے پوچھیں گے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران سے۔ السلام علیکم جی فیصل صاحب، ایسے واقعات جس میں خواتین جہاں پہ وکٹم ہوتی ہیں تو اس کے اوپر تو پولیس بڑی ایکٹیو ہوتی ہے، جہاں پہ خواتین ایسے اقدامات کر رہی ہیں کہ لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہیں یا پھنسانے کی کوشش کر رہی ہیں، اس پہ ویمن جو اینٹی ویمن ریپ ایکٹ ہے وہ کیسے نفاذ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں پہ ایک خاتون وکٹم ہے، جس وقت وہ پولیس کے پاس آتی ہے، میڈیکل ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اگر وہ رپورٹ کرتی ہے کسی سیکچول اسالٹ کو، تو ہمارا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس کو کوشچن نہیں کرتے، اس وقت انویسٹیگیٹ نہیں کرتے چیزوں کو، کیونکہ تفتیش بات کا کام ہے۔ ہم اس خاتون کی یا اس وکٹم کو سب سے پہلے سپورٹ دینے کے لیے ایک تو ایف آئی آر کا اندراج کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کیس کی تہہ تک پہنچیں۔ بہت سارے کیسز ایسے بھی نکلے جہاں پہ یہ ایک بلیسنگ ہے ان خواتین کے لیے، ان کو امپاور کرنے کے لیے کہ کہیں پہ وہ کسی قسم کی ہراسمنٹ کا یا کسی بھی چیز کا، کسی سیکچول اسالٹ کا شکار ہوں، وہیں پہ اسی لاء کا تھوڑا سا مس یوز بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ہونا شروع ہو گیا۔ اس طرح کے گینگز ہیں، اس طرح کے ہیبیچول لوگ ہیں کہ جو ملٹیپل ٹائمز، جن کا اگر وہ ہم ریکارڈ چیک کریں تو پتہ لگتا ہے کہ 1 سال پہلے بھی اسی طرح ایک پرچہ کرایا تھا، اس سے 2 سال پہلے بھی کرایا تھا، اور وہ سارے پرچے لیٹر آن کہیں نہ کہیں پیسے لے کے کمپرومائز کر کے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کے کیسز میں ہم کوششیں کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ جب اس کیس کا اگر جو کیس خارج ہو جائے بعد میں، جو ثابت نہ ہو سکے، ہر وہ کیس جس میں ایویڈنس ہے اور اس میں ساری چیزیں ثابت ہو گئیں، وہ تو بالکل اس کو سزا بھی ہونی چاہیے، لیکن کوئی ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جو سراسر جھوٹے ہوتے ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں نکلتا، لیٹر آن تفتیش میں پتہ لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف بلیک میلنگ تھی یا یہ کوئی آرگنائزڈ گینگ تھا جس میں ملٹیپل ٹائپ کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور وہ اس طرح پلان کرتے ہیں ہنی ٹریپ کر کے لوگوں کو اس میں پہلے لیورن کر کے اس کے بعد اس کے اوپر یہ کارروائی کروا لیتے ہیں، پکچرز بنا لیتے ہیں، کوئی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد بلیک میلنگ ٹیکٹک کے طور پہ پرچہ کرا کے پھر پیسے لیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے کیسز کے لیے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ یہ جتنے جہاں پہ کوئی کیس جھوٹا ثابت ہوتا ہے اس کے بعد وہ کورٹ میں وہ پولیس خارج کرتی ہے اس لیے کہ یہ جھوٹا کیس تھا، ان کیسز کے اندر جب وہ کورٹ سے ایگری ہو کے اس کی ساری لیگل فارمیلٹیز پوری ہو جائیں تو جس نے یہ پرچہ کرایا، جو اس کا مدعی ہے، اس کے اوپر اینٹی ریپ جو ایکٹ ہے اس کے تحت اس کے اوپر پرچہ ہونے کی بھی اس کے اندر باقاعدہ ایک سیکشن ہے، اس میں اس کے اوپر پرچہ دیں تاکہ یہ ڈسکریج ہو۔ جہاں بہت سارے لوگوں کو یہ امپاور کر رہا ہے ایکٹ، وہاں پہ یہ کچھ لوگوں کے لیے کمائی کا ذریعہ نہ بن جائے، تو اس کو ٹھیک ہے عرفان، بہت شکریہ۔